کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلی گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہماری 28ویں ویڈیو ہے جو حروف تہجی کی مکمل تختی کے بارے میں ہے۔ پچھلی ویڈیو بھی حروف تہجی کے بارے میں تھی اور وہ بھی مارکر کے ساتھ، اور اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ بھی کٹ پین کے ساتھ تھی۔ آج جو ویڈیو ہے وہ بھی حروف تہجی کے ساتھ ہے، لیکن یہ حروف تہجی جو ہے بال پین کے ساتھ ہے۔ اکثر ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بال پین کے ساتھ تو خط خراب ہو جاتا ہے، اور یہ شکایت وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اسکول سے آ جاتی ہے۔ تو بھائی جی، خط خراب ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ جلدی لکھا جائے، لیکن اگر بطور مشق کے اس کے ساتھ لکھائی کی جائے بال پین کے ساتھ تو خط بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے سر میں ایک گولا ہوتا ہے چھوٹا سا، اگر ہم دیکھیں آرام سے تو یہ اس کے ساتھ لکھائی کی وجہ سے پھسلن آ جاتی ہے، یعنی ہاتھ پھسل جاتا ہے اور خط بھی پھسل جاتا ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ہم مشق کرتے ہیں تو وہ پھسلاہٹ اور وہ پھسلن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ یہ تو پھسل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی مثال میں دوسرا یہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ خطاطی خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ عام طور پر اس کے ساتھ ہم لکھائی نہیں کرتے ہیں بلکہ صرف اس کے ساتھ مشق کرتے ہیں، اور خاص طور پر تو ہم تو پابندی لگاتے ہیں امتحانات وغیرہ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی فاؤنٹن پین استعمال کر لیں، یا جو باریک قسم کے پین ہوتے ہیں جس میں یہ بال وغیرہ نہیں ہوتے، گولا وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ جی اگر کوئی بیٹسمین ہوتا ہے اور وہ وکٹ کے ساتھ بیٹنگ کرنا سیکھ جائے تو بیٹ کے ساتھ بہتر پرفارم کرے گا، اس لیے کہ جو وکٹ ہوتی ہے وہ وکٹ تو کمزور ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ بال وغیرہ زیادہ وہ توجہ کے ساتھ کھیل سکے تو وہ بیٹ کے ساتھ بہتر طریقے سے وہ نمٹ سکتا ہے۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ بال پین کے ساتھ ہے۔ تو بال پین میں وہی طریقہ ہے جو کٹ پین کے ساتھ ہے، لیکن کٹ پین کے ساتھ تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا تھا کہ اس کا جو نب تھا اوپر نیچے اس کو گھمانا تھا۔ اب یہاں پر اس کو ہم نے گھمانا نہیں ہے بلکہ وہی طریقہ استعمال کرنا ہے، بس ایک ہی طریقے پہ۔ اب سب سے پہلے ہم الف لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہی طریقہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم لکیریں کھینچیں، بلکہ یہاں پر تخمینہ ہے اور اٹکل ہے۔ باہ یہاں پر اٹک لگا دیا، پھر نیچے آ گئے، بس یہ ہماری باہ ہے، لمبی باہ۔ یہ ہماری چھوٹی باہ ہے، یہ اس کی دندان ہے، یہاں پر نقطہ ہے۔ اس کے بعد پھر جیم ہے، اوپر حصہ بنا دیا، پھر یہاں پر تھوڑا سا نیچے آ گئے، وقفہ کر دیا، پھر اس کے بعد یہ وقفہ کر دیا، پھر اس کے بعد یہ۔ تو یہاں پر وہی طریقہ ہے، البتہ جہاں پہ لفظ مضبوط ہوتا ہے تو وہاں پر یا نیا موڑ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم تھوڑا سا بریک کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر لفظ کا رخ بدل رہا ہے۔ باقی وہ اسی طرح جس طرح درمیان میں ہم اس کا وہ نقطہ رکھتے تھے تو یہاں پر وہی نقطہ ہے، وہی بیضوی شکل ہے، وہی خربوزے کا کاشا ہے۔ اس کے بعد دال ہے، سین ہے، یہاں پر بھی وہی بریک ہے۔ بریک نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں وہ تلوار والی شکل ہے، اور یہ انڈا شکل ہے، یہ بھی انڈا ہے، درمیان میں نقطے رکھنے ہیں۔ سواد ہے، توا ہے، عین ہے، بالکل اسی طرز پہ وہی غنّے ہے۔ اگر نشست کی لکیر پہ، نشست نہیں بلکہ آخر جو کرسی کی جو لکیر ہے اس پہ سارے جو غنّے ہوتے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے رکھ دیے، اور اس کے بعد یہ عین کا سرا ہے۔ فا بالکل اسی ترتیب پہ ہم بنا رہے جس طرح اردو کی جو قلم کے ساتھ لکھتے تھے، بالکل وہی ترتیب ہے۔ قاف ہے، یہاں پہ ہم نے اوپر رکھ دیا
اور یہ نیچے ہم اس کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بنا رہے ہیں لام میم نون واو اور پھر ہائے مدورہ یا ہائے مفردہ اور اس کے بعد یہ والی ہا ہائے مرکبہ یا ہائے جلیبی جو ہے. پھر اس کی جو ترتیب ہے یہ والی ہا قربہ چشمی مرغولی اور دو چشمی اور اس کے بعد یہ والی ہا اور لام الف لا. بالکل وہی صورت بنانی ہے جس طرح ہم مفرد میں بناتے تھے اور قلم کے ساتھ کرتے تھے. بالکل وہی طریقہ کار ہے یہاں پر. اور یہ اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. یہاں میں نے بریک لگا دی ہے کیونکہ یہاں پر ایک رخ ہے، پھر اس کے بعد یہ دوسرا رخ ہے، پھر اس کے بعد قلم پتلا بھی ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ اوپر بھی اس کا آخری حصہ جو ہے جا رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. آگے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. اس کو میں دوبارہ سامنے لا رہا ہوں.